دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ گرامی، میرے معزز موقر علماء کرام، نوجوانان اسلام، پردہ نشی ماں اور بہنیں، آج کا یہ دعائیہ پروگرام ایک بچے کے قرآن مکمل ہونے پر منعقد کیا گیا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ تو ہماری تخلیق پہ ہی اعتراض تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا کہ ہم ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ رکھا کہ تم لوگ بتاؤ، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے جو کہا ہے وہ ہم اور آپ کو ذہن نشی کرنا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا کہ آپ ایک ایسی مخلوق اس روئے زمین پر بھیجنا چاہ رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی، فتنہ پھیلائے گی، چوری کرے گی، ڈکیتی کرے گی، رہزنی کرے گی، ایک دوسرے کی غیبت کرے گی، ایک دوسرے کی عزت پر کیچڑ اچھالے گی، ایسی مخلوق کو آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا مت کیجئے۔ اگر آپ کو تسبیح کی ضرورت ہے، تعریف کی ضرورت ہے، تو ہم فرشتوں کی جماعت آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تمہید کے لیے، آپ کی تحمید کے لیے، آپ کے ذکر کے لیے کافی ہیں۔ آپ ہمیں حکم دیجئے، جس طریقے سے آپ بتائیں گے ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فرشتوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے اس مخلوق کو پیدا کر کے جو زمین پر جا کر سوائے فساد کے کچھ نہیں کرے گی؟ آج ہم لوگ وہی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے جہاں یہ ساری برائیاں موجود نہ ہوں۔ ایک دوسرے کی غیبت، بہتان تراشی، چغل خوری، صبح سے شام تک ہمارا وقت گزر جاتا ہے صرف اس کام میں کہ فلاں کیسا ہے، ہوٹل میں بیٹھ گئے، ہوٹل میں بیٹھ کر سوائے تبصرے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کون کیسا ہے، کس کے گھر کیا ہو رہا ہے، یہ سارا مشورہ ہم لوگ بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ فرشتوں کا کہنا بالکل صحیح تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس روئے زمین پر جا کر فساد پھیلائے گی اور خون کی ہولیاں بہائیں گی، خون کی ندیاں بہائیں گی۔ آپ ایسی مخلوق کو پیدا نہیں کیجئے، آپ چھوڑ دیجئے اس مخلوق کو پیدا کرنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، ساری چیز سکھا دی، ساری چیز، سارا سبق پڑھا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور یہ کہا فرشتوں سے کہ اب ایسا کرو، تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے تو وہی چیز معلوم ہے جو آپ سکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کو خاموش کیا ہے
وہ صرف اور صرف تعلیم کی بنا پر خاموش کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. فرشتوں نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے, آپ مجھے جتنا بتائے اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی چیز ہے, یہ آپ کا معاملہ ہے, آپ جیسے پیدا کرنا چاہتے ہیں, جیسے بنانا چاہتے ہیں بنا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کو خاموش کیا ہے وہ صرف اور صرف علم کی بنا پر. اللہ تبارک و تعالی نے علم کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی اولاد میں سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس میں تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم کرتے نہیں, ہم علم سے دور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق. حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے. سکھایا کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اور پڑھنے کی ترغیب کسے دی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق, آپ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کی پڑھانے کی صلاحیت آپ میں موجود نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اگر اس قوم کی تعلیمی حالت دیکھی جائے سب سے پیچھے ہماری قوم ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ تعلیم کی ہے. بڑے بڑے 4 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیغمبر ہے, جلیل القدر پیغمبر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی, وہ کس چیز کی خصوصیت دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصیت یہ دی کہ جو بھی تکلیف دہ چیز ان تک پہنچتی تھی, پہنچنے سے پہلے ہی وہ فائدہ مند ہو جایا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی خصوصیت کیا تھی؟ جلانے کی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا وہ آگ ان کے لیے کیا بن گیا؟ گلے گلزار بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو خصوصیت رکھی تھی وہ یہ خصوصیت رکھی تھی کہ جو بھی تکلیف دہ چیز ان تک پہنچتی تھی وہ کیا ہو جاتی تھی؟ ان کے لیے فائدہ مند ہو جاتی تھی. آج ان کی قوم کی حالت آپ دیکھیے, یہ برہمن جتنے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکلی ہوئی نسل ہے. انہی کو اصل میں مانتی ہے, انہی کی پیروی کرتی ہے, انہی کی اتباع کرتی ہے. آج دنیا کی ساری چیز جتنی فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو, سب کی پوجا کرنے میں اس کو سب سے آگے آپ کو یہ قوم ملے گی, ہے یا نہیں؟ تو جس نبی کو جو خصوصیت دی گئی اس کا اثر کچھ نہ کچھ اس کی امت میں ضرور آئے گا, اس کی قوم میں ضرور آنا ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت دی تھی. خصوصیت کیا دی تھی؟ کہ ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ لوگ دیکھتے ہی حیرت زدہ ہو جاتے تھے. جیسے ہی دیکھتے تھے کوئی چیز کو لوگ متحیر ہو جاتے تھے, تعجب کرنے لگتے تھے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا. لاٹھی کو زمین پر رکھی, معلوم ہوا سانپ ہو گیا. تو لوگوں کی عقل حیران ہو جاتی تھی یا نہیں ہو جاتی تھی؟ لاٹھی کو زمین پر رکھا, سانپ بن گیا. لاٹھی کو دریا پر مارا, راستہ بن گیا. تو یہ عجیب و غریب متحیر العقل معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا. آج جو یہودی ہے, آپ قریب سے ان کا مطالعہ کیجئے, ان کی زندگی کو دیکھیے. یہ نئے نئے جو ایجادات ہیں,
نئی نئی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ میزائلیں ہیں، یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ یہودی النسل کی سب سے زیادہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ ان کے نبی کو دیا تھا، کچھ نہ کچھ اس کا اثر اس کی قوم میں موجود ہے۔ آج یہودیوں کے اندر نئی نئی چیز ایجاد کرنے کا بڑا شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر ان کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی تھی، وہ یہ خصوصیت دی تھی کہ کسی بھی مادر ذات اندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ شفا ہو جاتی تھی۔ شفا کا معجزہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج دنیا میں جہاں جہاں آپ ڈاکٹری مشنری کو دیکھیں گے، آپ شفا خانے میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، اگر کارگر آپ کو ہاسپٹل ملے گا تو وہ عیسائیوں کا ملے گا، چونکہ ان کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا شفا کا۔ آج اس کی قوم میں شفا کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے نبی کو دیا تھا وہ اس کی قوم میں برقرار ہے۔ اور اب آئیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی بات کیجئے، تو سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ معجزہ ہے قرآن کریم کا، تعلیم کا معجزہ ہے۔ آج الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی آپ ڈھونڈیے، حافظ قرآن کی آپ کو کمی نہیں ملے گی۔ جدھر نظر دوڑا لیجئے آپ کو 2 4 10 حافظ قرآن ضرور ملے گی۔ تو جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ دیا ہے، اس کی امت میں وہ معجزہ کچھ نہ کچھ موجود ہوگا، اور یہ الحمدللہ ہماری قوم میں یہ معجزہ برقرار ہے، اور یہ معجزہ برقرار رہے گا۔ اور کیوں نہیں رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ذمہ داری خود اپنے سر لے لی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ آج الحمدللہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، آپ ذرا ان کے والدین سے جا کر کے ملیے، ان کے والدین سے پوچھئے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہ پھولے سما نہیں رہے ہوں گے، چونکہ انہوں نے جو اپنی اولاد کو جس کام پر لگایا تھا، آج اس کی اولاد کامیاب نظر آ رہی ہے۔ اس بھروسے پر انہوں نے محنت کی تھی، اس شوق کے ساتھ محنت کیا تھا کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اگر یہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر میری گاڑی پھنس جاتی ہے تو یہی بچہ مجھے نکالنے میں کامیاب ہوگا اور میری نیا کو پار لگائے گا۔ اس امید سے اس نے اپنے بچے کو کامیاب کیا ہے۔ آج ان کے والدین کے دلوں کو چیر کر کے دیکھیے، پوچھئے ان کے دلوں سے کتنی خوشی ہوگی، ان کے دلوں کو کتنی مسرت ہوگی، ان کا دل باغ باغ ہو رہا ہوگا، چوڑا ہوگا سینہ کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے۔ یہ قرآن سے ان کا شغف ہے، ان کی محبت ہے، ان کی لگن ہے۔ یہ قوم قرآن کریم سے جب تک جڑی رہے گی یہ قوم کامیاب رہے گی، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ قرآن جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ ہم نہیں کریں گے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لائے گا اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اسے ذمہ دار بنائے گا۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا اچھا دور ہے، آپ یاد کیجئے اس دور کو اور یقین جانیے جہاں گھر گھر مدارس تھے، جہاں گھر گھر مدرسے بنے ہوئے تھے، ہر گھر سے حافظ قرآن قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم ہوتی تھی، اس ملک پر جب دشمنوں نے حملہ کیا حالات اتنے زیادہ بگڑے کہ اگر کسی کے اوپر شبہ ہوتا تھا، اگر یہ شک ہو جاتا تھا کہ قرآن کریم کا یہ حافظ ہے یا قرآن کریم کی ایک آیت جانتا ہے، ایک آیت پڑھ سکتا ہے، تو اسے لا کر
सरेआम गोली मार दी जाती थी। लोगों ने उस जमाने में जो कुरान करीम की हिफाजत की, कुरान करीम को जो बरकरार रखा है, वो इस तरीके से कि तमाम उलमा, तमाम हुफ्फाज रूपोश हो गए, अपनी शक्ल सूरत बदल दी, अपने चेहरों को बदल दिया। कोई मोची बन गया, कोई दर्जी बन गया, कोई लोहार बन गया और अपनी अपनी दुकानों पर अपने लोहार का काम कर रहा है और अपने चेले के बहाने कि ये मेरे यहाँ हेल्पर है, मेरा बच्चा है, छोटा है, ये काम करता है, मुझे काम में मदद करता है। ऐसे ऐसे 2-3 छोटे बच्चों को अपनी दुकान पर रखता था और रखकर उसे कुरान करीम की तालीम देता था। जब कोई हुकूमत का आदमी वहाँ पहुँचता था तो वहाँ के लोग ये करते थे कि कुरान को छोड़कर उन्हें लोहार सिखाते थे, उन्हें दर्जी का काम सिखाते थे। ये हालात थी कुरान करीम की हिफाजत की। उन लोगों ने तो हिफाजत कर लिया, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये हालात हमारे ऊपर आ गए तो हम कैसे हिफाजत करेंगे? हमारे अंदर तो वो जज्बा ही नहीं है कुरान करीम पढ़ने का, कुरान का वो जज्बा ही नहीं है। उन लोगों ने तो कुरान सुना, उनकी दुनिया बदल गई। जो लोग जाहिल थे, बिल्कुल दुनिया से बराबर थे, उन्हें दीन की कोई समझ नहीं थी, जिनके यहाँ हालात इतने खराब थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा गया वो इसी काम के लिए भेजा गया। वो इतने जाहिल कौम थे, इतने नाहंजार कौम थे। वो लोग खुद बयान करते हैं, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुनाह माफ होंगे या नहीं होंगे, आप मुझे बताइए। मैं ज़माने जाहिलियत में मेरी हालत ये थी कि मैं कौम का सरदार था, मैं कौम का रहनुमा था, अपने गाँव का मुखिया था, अपने गांव का चौधरी था, मेरी बात लोग मानते थे। मेरी हालत ये थी कि मैंने अपनी कौम में ये ऐलान किया कि अगर बच्चियां पैदा हो तो उसे जिंदा दरगोर कर दो, उसे जिंदा मार कर फेंक दो, उसे ज़बह कर दो, उसे जिंदा जमीन में दफन कर दो। ये मैं कहा करता था। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं एक मर्तबा सफर के लिए गया और सफर इतना लंबा था कि 6-7 साल के बाद सफर से वापस आया। मेरे घर में बच्ची पैदा हुई। वो बच्ची इतनी प्यारी थी। जब मैं अपने दरवाजे पर आया और दरवाजे पर आकर दस्तक दिया तो वही बच्ची पूछती है, आप कौन है? अब मैंने उस बच्ची से पूछा, तुम कौन हो? वो बच्ची जवाब देती है कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। वो कहते हैं कि मैंने उस बच्ची से कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची मेरे गले से लिपट गई, वो बच्ची मेरे गले से चिमट गई, सीने से चिमट गई और रोने लगी, प्यार करने लगी। मुझे देखकर बच्ची के ऊपर तरस आया और ये हालात हुए। इतना तरस आया, इतना प्यार आया, लेकिन मैं ये सोचा कि इस बच्ची को रहने दूं। लेकिन मुझे कौम की सरदारी ने मुझे इस नतीजे तक पहुंचा दिया कि मेरी कौम मुझे क्या कहेगी, मेरी कौम मुझे ताना देगी कि तुम तो लोगों को ये नसीहत क्या करता था, तुम लोगों को हुक्म देते थे कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दो, लेकिन आज तुम खुद ही जब तुम्हारे घर में बच्ची पैदा हुई है तो तुम बच्ची से प्यार कर रहे हो। लेकिन गाँव के इस माहौल ने, इस ताने ने मुझे इस बात पर मजबूर किया। मैं एक दिन अपनी अहलिया को मजबूर किया कि इसे तैयार करो। मेरी अहलिया कहती रही, बोलती रही कि ऐसा न करना, इसे ले जाकर मारना नहीं। मैं उस बच्ची को तैयार करके ले गया। गर्मी शदीद थी, धूप तेज थी। मैं उस गर्मी की शिद्दत में उस बच्ची को लेकर गया और बच्ची को कहा, तुम यहाँ पर खड़ी रहो। मैं उसके लिए कब गड्ढा खनने लगा। गड्ढा खनता था, मेरे चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो बच्ची अपने दुपट्टे को उठाती थी और मेरे चेहरे पर मलती थी और ये कहती थी कि अब्बा आप इतने धूप में क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको पसीना आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप पसीने से शराबोर हो रहे हैं, आप अभी छोड़ दीजिए। ठंडे में जब मौसम जब ठंडा होगा फिर गड्ढा खन लीजिएगा। लेकिन मैं इतना बड़ा शकीउल कल्ब था, मेरा दिल इतना ज्यादा सख्त हो चुका था। मैं उस बच्ची के इस तर्ज पर भी, उस प्यार पर भी मुझे रहम नहीं आया और मैं उस गड्ढे को कर करके उस बच्ची को डाला। जब उस बच्ची को उसमें डाला, वो बच्ची रोने लगी, मेरे अब्बा मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलती की है, आप मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? लेकिन फिर भी मुझे तरस नहीं आया। मैं उस बच्ची को जब आधा से ज्यादा गाड़ दिया, वो बच्ची ने एक जुमला कहा कि
याद रखना, एक ऐसा नबी आने वाला है, एक ऐसा रसूल आने वाला है जो बच्चियों को इज्जत देगा, जो बच्चियों के ऊपर रहम खाएगा, जो औरतों को वो मकाम देगा जो आज तक दुनिया ने कभी नहीं दिया है। चुनांचे आप तशरीफ लाए, मैं उस बच्ची को उस गड्ढे में जिंदा दरगोर कर दिया। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस गुनाह को कोई माफ कर सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बच्ची ने क्या कहा? वो सहाबी के रसूल कहते हैं कि उस बच्ची ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जो औरतों को इज्जत देंगे, जो लड़कियों के जान की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करेंगे। मैं इसीलिए आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर सुनाओ। सहाबाए किराम ने कहा कि रुक जाओ, देखो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखो, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों से आंसू इतने ज्यादा गिर रहे हैं कि आपके दाढ़ी मुबारक तर हो चुके हैं। रुक जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, अगर तुमने ये सारे काम किए हैं तो ज़माने जाहिलियत में किए हैं, ज़माने कुफ्र में किया है, ईमान लाने के बाद तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये कुरान करीम की बरकत थी, ये कुरान करीम की करामत है, ये कुरान करीम का मोजज़ा है जो लोगों को ऐसे ऐसे सख्त लोगों के दिलों को बदल कर रख दिया है। लेकिन ताज्जुब है, आज हमारा आप उसी कुरान करीम की रात दिन तिलावत करते हैं। हर आदमी, हम हो या कोई और, हर आदमी अपने सीने पर हाथ रखकर ये बोले कि कुरान करीम पढ़ने या सुनने के बाद जर्रा बराबर मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली आ रही है, जर्रा बराबर कोई फर्क पैदा हुआ या नहीं। ये कुरान करीम का मौजज़ा था जो ऐसे ऐसे सख्त लोगों को मोम कर दिया, पिघला दिया। अब ये यकीन जानिए हमारा दिल कितना सख्त है कि रात दिन कुरान करीम की तालीम होती है, रात दिन अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाई जाती है, लेकिन हमारे दिलों पर जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसा हम लोग कुरान पढ़ते हैं? कुरान तो वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। उस कौम को जो दुनिया जिसको जाहिल कहा करती थी, जिसको न रहने का, न खाने का, न पीने का, न बैठने का, न उठने का, न सोने का, न बोलने का, न माशरा में रहने का कोई तरीका नहीं था, इस कुरान ने उसको ऐसा मुहज़्ज़ब बना दिया, ऐसा बामुहज़्ज़ब बना दिया कि अल्लाह ताला को कहना पड़ा कि अगर तुम ईमान लाओगे तो तुम्हारा ईमान कैसा होना चाहिए, उन्हीं सहाबाए किराम की तरह तुम्हारे ईमान होंगे तो काबिल कबूल होंगे, अगर वैसा ईमान नहीं होगा तो तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। ये तो कुरान करीम की बरकत थी जो लोगों के दिलों को बदल दिया। कुरान करीम ने खुद दावा किया, मैंने जो आयत शुरू में तिलावत की थी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दुनिया में हर किताब लिखी जाती है, किताब पढ़ने के बाद उस पर तफसीरा लिखा जाता है, उलमाए किराम मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए। कोई भी मुसन्निफ किताब लिखता है तो उस पर पढ़ने के बाद उलमाए किराम अपना तबसरा लिखते हैं कि ये किताब कितनी मुफीद है, कितनी अच्छी है, कितनी कारगर है, क्या क्या इसकी खुसूसियत है। दुनिया की हर किताब का यही आलम है। वाहिद एक कुरान है जो लोगों को कुरान खोलते ही ये दावा करता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि मुसलमानों, इंसानों, इस कुरान को खोलते ही सबसे पहले अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो, सबसे पहले अपने एतकाद को बना लो, ये सोच लो कि ये कुरान करीम वो है जिसमें जर्रा बराबर शक की कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले ये अपना अकीदा मजबूत कर लो, ये कुरान करीम है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, उसके बाद तब कुरान पढ़ना। ये कुरान करीम का मौजज़ा है। बहरहाल मैं तो तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, हकीकत यह है कि मेरी तबीयत भी नासाज है और मैंने मुफ्ती साहब से भी कहा कि तकरीर आप करेंगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा माहौल बना दूंगा
بات اصل ان کی ہونی ہے، اور ان سے بھی زیادہ اہم بات استاذ حدیث بزرگ شخصیت حضرت مولانا جمیل صاحب جو جامع رحمانی سے تشریف لا رہے ہیں، قیمتی باتیں ان لوگوں کی ہونی ہے۔ میں تو ایسے ہی دو چار بات تھوڑا ادھر سے اٹھایا تھوڑا ادھر سے اٹھایا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمیں سوچنا ہے، اس بات پر غور کرنا ہے۔ کبھی موقع ملے، کبھی ایمان اندر سے آپ کا جوش مارے، آپ کو ہلکورے، تو آپ اپنے دلوں سے سوال کیجئے گا کہ ہم کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں جس نے ہماری نہ دنیا بدلی، نہ دین بدلی، نہ رہن بدلا، نہ سہن بدلا، نہ چلنے کا طریقہ آیا، نہ بولنے کا طریقہ آیا، نہ معاشرے میں رہنے کا طریقہ آیا، نہ تجارت کا طریقہ آیا، نہ کھانے کا سلیقہ آیا، نہ سونے کا کوئی فارمولہ ہمارے درمیان آیا، کچھ نہیں سیکھ سکے۔ کبھی موقع ملے، آپ کے ایمان آپ کو جھنجھوڑے تو اپنے دلوں سے پوچھئے گا کہ وہ کون سا قرآن تھا جنہوں نے ایسی قوم کو زمین کے نیچے سے اٹھا کر ثریا تک پہنچا دیا، جس قرآن کریم نے ایسی لوگوں کی زندگی بدلی کہ خدا نے ان لوگوں کو دنیا ہی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دے دیا، اور یہ کہا کہ تم سے اللہ راضی ہے اور اللہ سے تم لوگ راضی ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان کی زندگی کیسے گزری تھی؟ ایک آیت سنتے تھے، حالات بدل جاتے تھے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور واقعہ ہے، آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ایک آیت نے ان کے اوپر ایسا اثر چھوڑا کہ وہ ایسے دیوانے ہو گئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک زمانے میں ایک معاملہ پیش آیا، ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا، دونوں میں جھگڑا اتنا زیادہ پہنچا کہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا چونکہ وہ حق پر تھا، لیکن اس منافق کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت عمر مسلمانوں کے اوپر بڑا رحم دل ہے، مسلمانوں کے بڑے طرفدار ہے، مسلمانوں کے اوپر ان کی بڑی نگاہ ہے، یہ یہودی ہے، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہودی وہ منافق دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا میرا معاملہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ اس معاملے کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اس معاملے میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور تلوار اٹھایا اور اس منافق کی گردن اتار دی، اور یہ کہا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اگر کوئی فیصلہ مانگے تو اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ایسے قرآن کریم کی تاثیر تھی، جو ایک آیت نے ان کی دنیا بدل دی۔ آج ہم لوگ پورا کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، رات دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ذرہ برابر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں چھوڑتا ہے۔ نہ ہم جھوٹ چھوڑتے ہیں، نہ ہم فتنہ پھیلانا چھوڑتے ہیں، نہ فساد پھیلانا چھوڑتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی غیبت چھوڑتے ہیں، نہ چغل خوری چھوڑتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو پریشان کرنا چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، صحابہ کرام کو سکھایا تھا کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا، ایک مہاجر کا، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو ملا کر کے کہا کہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ان لوگوں نے تو حق ادا کر دیا، صرف ایمان کی نسبت سے، صرف کلمے کی نسبت سے آج ہم اور آپ اپنے بھائیوں کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن کس طریقے سے ہر آدمی، ہم ہو یا آپ، ہم آپ کو
ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں، اس معاملے میں ہم بھی اتنا ہی مبتلا ہیں اور آپ بھی اتنا ہی مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہترین معاشرہ دیا تھا، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس معاشرے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، بھائیوں کے پیچھے لگے رہو، بھائیوں کی عیب جوئی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو آپ بہترین سے کھا کر سو جاؤ۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کی حالت یہ ہے، اس معاشرے میں حسد اور جلن نے اتنا زیادہ معاملہ بڑھا دیا ہے، اتنا زیادہ معاملہ بڑھا دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ترقی پسند نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ایک دو آدمی کا مکان آمنے سامنے تھا، دونوں آمنے سامنے رہتے تھے۔ ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی اور دوسرے کو دولت کم نہیں دی، دوسرے کو بھی دی لیکن کم نہیں دی۔ ایک کو بہت زیادہ، ایک کو اس سے تھوڑا کم، لیکن وہ کم نہیں تھا اس کی زندگی کے لیے۔ جس کو کم تھا وہ بڑا حسد کرتا تھا، بڑا جلن کرتا تھا، رات دن یہ سوچتا رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا کیوں دیتے ہیں آپ، مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ ایک کام کرو، تم کو جو مانگنا ہے مانگ لو، دنیا کی جو دولت تمہیں چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، دنیا کی ساری دولت تمہاری قدموں میں رکھ دوں گا، جو مانگنا ہے تم مانگو، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، جتنا تمہیں میں دوں گا اس کا ڈبل سامنے والے کو بھی دوں گا۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، معاف کیجئے گا ہم بھی یہی کہ اپنے معاشرے کو اچھی طریقے سے پرکھتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، میں سوچ کر کے بتاؤں گا کہ مجھے کیا چاہیے۔ چنانچہ دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کون سی دولت چاہیے، کیا چاہیے تمہیں؟ اس آدمی نے کہا الہ العالمین میری ایک آنکھ لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا دنیا کی جو دولت چاہیے تم مانگ لو، میں تمہیں وہ دولت دوں گا، لیکن یہ یاد رکھنا جتنا تمہیں دوں گا سامنے والے کو اس کا 2 گنا دوں گا۔ اس شخص نے کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ الہ العالمین میری ایک آنکھ لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس کی ایک آنکھ لیجئے گا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جتنا تم کو دوں گا اس کا ڈبل سامنے والے کو دوں گا۔ میری ایک آنکھ جائے گی، سامنے والے کی دونوں آنکھ چلی جائے گی۔ یہ حالات ہے ہمارے معاشرے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ ہمیں نہیں دیا۔ دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو، اللہ تعالیٰ اسے دولت دیا ہے، ہمیں نے کب نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ ہم جتنا پہ ہیں اتنا پہ شکر ادا کریں، حسد کینہ یہ ساری چیز چھوڑ دیں۔ ہم تو ایسے جینا چاہتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی شادی شدہ، ایک بھائی غیر شادی شدہ، دونوں کی زمین تقسیم ہو گئی تھی، کھیت میں فصل لگا ہوا تھا، کٹنی بڑا قریب تھا۔ ایسا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ اب دونوں رات میں فصل کاٹ لیا دونوں نے، اور کاٹ کر اپنا اپنا حصہ، پہلے آج سے 20 سال 25 سال پہلے مہینوں مہینہ کھلیان میں غلے رہا کرتے تھے، گیہوں ایسے ہی رہا کرتا تھا، تھلیسر سے اس کو گاہا جاتا تھا، اس کی دونی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی؟ دونوں بھائی کھیت کاٹ کر اپنے اپنے کھیت کو کاٹ کر اپنے اپنے گھر میں جا کر سو گئے۔ گرمی کا زمانہ تھا، کھیتی چونکہ کٹتی ہے گرمی کے زمانے میں، گرمی کا زمانہ تھا، کھیت میں آنگن کے صحن میں دونوں بھائی اپنے اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹتے ہیں۔ ایک بھائی کے دل میں خیال آتا ہے، چھوٹا بھائی یہ سوچتا ہے کہ میں نے برابر برابر زمین تقسیم کر لی ہے، میرے بڑے بھائی کے پاس تو
بال بچے ہیں، بیویاں ہیں، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، ان کو خرچ زیادہ ہے. میں تو کنوارا ہوں، میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میرا خرچ کم ہے، میں نے اپنے بڑے بھائی پر ظلم کیا ہے. ایسا کرتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی پہچانے گا نہیں، چپکے سے جاتا ہوں، اپنے حصے کا غلہ اپنے بھائی کے غلے میں ڈال دیتا ہوں، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور ورنہ یہ بوجھ میرے دل پر رہے گا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ناانصافی کی ہے. یہ چھوٹا بھائی بستر پر لیٹ کر سوچ رہا ہے. اسی درمیان میں اس کا بڑا بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی پر ظلم کیا، برابر غلہ تقسیم کر لیا ہے. میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہونی ہے، شادی کے لیے اسے پیسے چاہیے، اسے غلے زیادہ چاہیے، میں نے برابر لے کر اس پر ظلم کیا ہے. اس لیے ابھی رات کا وقت ہے، جاتا ہوں، جا کر اپنے حصے کا غلہ اپنے چھوٹے بھائی کے غلے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر سکے. اس کی شادی ہونی ہے، اس کی شادی آرام سے ہو جائے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہو. رات کا پہرا تھا، رات کا وقت تھا، دونوں بھائی یہ سوچ کر کے ایک دوسرے کے غلے میں اپنا غلہ اٹھا کر لے جا کر ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں. ایک بھائی اپنے غلے کو اٹھاتا ہے، دوسرا بھائی اپنے غلے کو اٹھاتا ہے اور لے کر چلتا ہے. راستے میں دونوں بھائی کی ملاقات ہوتی ہے. بھائی پوچھتا ہے کہ کیوں تم آئے ہو؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی مجھے بھر رات نیند نہیں آ رہی تھی، میں بستر پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہوں، تمہارے بچے بڑے ہیں، تمہارے پاس اولاد ہے، بیوی ہے، تمہارا خرچ زیادہ ہے، اس لیے میں یہ سوچا کہ اپنے غلے کو تمہارے غلے میں ملا دوں تاکہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے. بھائی آپ کیوں آئے ہیں؟ بڑے بھائی نے کہا جس چیز نے تمہیں مجبور کیا میں بستر پر رہ کر میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میں اپنے غلے کو اٹھا کر تمہارے غلے میں ملا دوں تاکہ کل تمہاری شادی ہونی ہے، تمہارے اخراجات زیادہ ہیں، یہی سوچ کر میں آیا ہوں. دونوں بھائی نے اپنی اپنی بوری کو وہاں پر رکھا اور گلے مل کر رونے لگے اور یہ کہا کہ آج سے ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کریں گے. یہ معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، اور فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا ان کا اعتراض یہی تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو اس دنیا میں بھیجنے جا رہے ہیں جو اس دنیا میں جا کر فساد پھیلائے گی، جو ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرے گی، جو بھائی بھائی کا دشمن ہوگا. آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے ہم اسے غلط کر دیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ان کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ویسے ہی گزرتا چلا جائے گا، وہ زندگی گزر جائے گی، اسی طریقے سے معاشرہ ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی نسبت سے جو ہم جمع ہوئے ہیں اس نسبت سے بیٹھنے کو قبول فرمائے. یقین جانیے جس کو قرآن کریم کی نسبت مل گئی وہ سب سے اعلیٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت قرآن کی ملی، تمام نبیوں سے افضل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں افضل ہو گئے. آج ہم اور آپ جس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں تو یقین جانیے تمام لوگوں سے ہمارا مرتبہ الگ ہے، ہمارا مرتبہ سب لوگوں سے جدا ہے. ہمیں اپنے مرتبے کو پہچاننا ہوگا، اور صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لیا، اس قرآن کریم کی تاثیر کو بھی ہمیں پڑھنی ہوگی کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اس قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سن کر کیسے بدلی تھی، آج ہماری زندگی کیسے بدلے گی، یہ ہم اور آپ کو سوچنا ہے. اب میں آپ کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اصل بیان جن لوگوں کا ہونا ہے ہمارے مفتی فخر عالم صاحب رفیق محترم ہے، ان کی تقریر ہوگی، اصل تقریر آپ ان کی سماعت فرمائیں گے. ہم نے صرف ایک ماحول بنا دیا، آپ کو جوڑ لیا کہ آپ توجہ سے سنیں، باتیں بڑی قیمتی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ساتھ مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑ لیا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کیا ہے. آپ نے صحابہ کرام کی تاریخ پڑھی ہوگی، آپ ذرا گجرات کے
اس زلزلے کو یاد کیجئے جس زلزلے میں مکان کا مکان دھس گیا تھا، زمین بوس ہو گیا تھا، ایک بچی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی ماں گھر سے باہر جاتی ہے پانی لانے کے لیے، جب وہ پانی لانے کے لیے باہر جاتی ہے اسی درمیان میں زلزلہ اتنا شدید آتا ہے کہ پورا کا پورا مکان دھس جاتا ہے، لیکن وہ بچی جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر پڑتی ہے کہ طاق پر رکھے ہوئے قرآن کریم پر، کہ وہ زلزلے کے جھٹکے کی وجہ سے وہ قرآن کریم نیچے گر رہا تھا۔ وہ بچی اپنے آپ کو بھول گئی اور اس بچی نے اپنے بستر پر سے چھلانگ لگا کر قرآن کریم جیسے ہی گر رہا تھا وہ لوگ کر قرآن کریم کو اور پٹ اپنے سینے سے لگا کر گر جاتی ہے اور پورا کا پورا مکان دھس جاتا ہے، زمین دوز ہو جاتا ہے۔ کئی دنوں کے بعد جب اس مکان کو کھودا گیا، قرآن کریم کی کرامت کو دیکھیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس بچی کے اوپر ذرہ برابر خراش تک نہیں آیا، پورا مکان اس کے اوپر گر گیا، چونکہ اس نے قرآن کو بچایا، اللہ نے قرآن کے بچانے والوں کو بچا لیا۔ آج اگر ہم قرآن کریم سے جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے جوڑ لے گا۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک قرآن پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم سے ہم اور آپ کو جوڑ کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔